ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ایک لعنت ہے، ایک ناسور ہے، اور ہم دہشت گردی کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ اس صوبے کو جو ہے نا عمران خان کو عوام نے ووٹ دیا، حکومت ہے، اس کو نیچے دکھانا ہے۔ 647 ارب روپے وہ NFC میں ابھی تک ادا نہیں ہو رہے، اور جی شہباز شریف صاحب جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں نا کہ AIP ہم نے 1% جو ہے نا صوبے کو دی، کدھر؟ گزشتہ 1 سال سے میاں شہباز شریف صاحب نے خود وہ فنڈ روک کے رکھے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہمیں اس وقت PSDP میں کتنی فنڈ دی؟ ٹوٹل خیبر پختونخوا کے لیے PSDP میں، اور ساتھ ساتھ ہی کہ جو فاٹا کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی، ہم نے نہیں کی تھی، ان کی حکومت نے کی تھی، سرتاج عزیز کی جو کمیٹی بنی تھی، اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ 1000 بلین 10 سال میں خرچ ہوں گے، یا 3% NFC ایوارڈ میں تمام صوبے اور وفاق شیئر دے گا۔ میں جب ادھر اس سیٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا تو میں جب آپ کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے بہت ایک اچھا خوشگوار وہ ہوتا تھا، کیونکہ بہت پتہ نہیں اس سیٹ پہ تھوڑا بہت آپ کے اندر فرق آئی ہے، وہ تھوڑا چڑچڑاپن آیا ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے۔ میں نے دیکھنا چاہتا ہوں اس سیٹ پہ، جو کہ اس وقت یہاں جو ہے نا شائستگی اور صبر و استقامت سے ہوتا تھا۔ جی جناب اسپیکر، ہمارے وزیر مملکت صاحب نے، چونکہ ان کا ہمیشہ یہ ہے کہ یہ تقریروں کے بڑے ماسٹر بھی ہے، بڑے ماہر بھی ہے، اور اس کو مزہ بھی آتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں بھی کرے۔ میں کچھ وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں اور کچھ حقائق سامنے لانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس وقت جو نیشنل ایکشن پلان بننا تھا تو تحریک انصاف اس کا حصہ تھا۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون ذمہ دار ہے کہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ایک لعنت ہے، ایک ناسور ہے، اور ہم دہشت گردی کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ میں موصی منسٹر صاحب نے تو بڑی لمبی تقریر بھی کی، میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو وہاں کی اسپیکر ہے، انہوں نے ایک قومی جرگہ منعقد کروایا۔ اس جرگے میں ان کی اپنی پارٹی کی جتنی لیڈرشپ تھے اس صوبے کی وہ موجود تھی، جو ان کے پارٹنرز ہیں پیپل پارٹی، ANP، وہ سارے اس جرگے میں موجود تھے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ریزولوشن، وہ اعلامیہ جو اس جرگے نے اپروو کروایا ہے، آپ نے وہ پڑھا ہے؟ کیا اس جرگے کی جس میں تمام سیاسی پارٹیاں، جس میں سول سوسائٹی، جس میں ہمارے جو بار ایسوسیشن ہیں، یعنی پوری صوبے کی آواز تھی، اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا اور اس کو کتنی رسپیکٹ ملی؟ یہ بتائیں کہ ابھی تک جو ان کے ذمے جو آئین اور قانون کے مطابق NFC کا شیئر ہے اور ہمارے صوبے کا حصہ ہے، اور وہ شیئر ادا کرنی چاہیے، کیا کبھی آپ نے اس پہ بات کی؟ اس لیے اس صوبے کی پیسے اور فنڈ روکے رکھے جا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ایک باعث رویہ ہے۔ اس صوبے کو جو ہے نا عمران خان کو عوام نے ووٹ دیا، حکومت ہے، اس کو نیچے دکھانا ہے۔ 647 ارب روپے وہ NFC میں ابھی تک ادا نہیں ہو رہے، اور جی شہباز شریف صاحب جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں نا کہ AIP ہم نے 1% جو ہے نا صوبے کو دی، کدھر؟ گزشتہ 1 سال سے میاں شہباز شریف صاحب نے خود وہ فنڈ روک کے رکھے ہیں۔ 40 ارب روپے، 40 بلین روپے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہمیں اس وقت PSDP میں کتنی فنڈ دی؟ ٹوٹل خیبر پختونخوا کے لیے PSDP میں
55 करोड़ रुपए, 55 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा जुल्म और क्या हो सकता है। और साथ साथ ही कि जो फाटा के साथ कमिटमेंट की गई थी, हमने नहीं की थी, इनकी हुकूमत ने की थी, सरताज अजीज की जो कमेटी बनी थी, इसमें फैसला किया गया था कि 1000 बिलियन 10 साल में खर्च होंगे, या 3% NFC अवार्ड में तमाम सूबे और वफाक शेयर देगा। मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब बताएं कितने आपने अभी तक पेमेंट किए हैं? आप तो कह रहे हैं कि आपने उधर जो है ना अपने ADP में जो है ना उसके लिए फंड रखे। हाँ बिल्कुल हमने रखे हैं, हमें पता था कि ना आप सूबाई हुकूमत के साथ कोई इंगेजमेंट करते हैं, न सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद में लेते हैं, और उल्टा सूबाई हुकूमत के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं। कभी चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर जो कि मिडिल क्लास से ताल्लुक रख रहा है, वो चीफ मिनिस्टर जो एजुकेटेड लड़का है, वो चीफ मिनिस्टर जो 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 पहली दफा आवाम से नुमाइंदगी करता है, उसके खिलाफ कभी आप दहशतगर्द उसको बनाते हैं, कभी आप इसको स्मगलर बनाते हैं। शर्म नहीं आती? आपको पता है वो इस वक्त जो है ना उसने इकोनॉमिक्स में MPhil तकरीबन फाइनल है उसका, एक एजुकेटेड लड़का, एक बहुत संजीदा लड़का और एक यंग लड़का, उसको मौका मिला है, और आप जो है ना आते हैं या नैरेटिव बताते, देखो अपनी ज़मीर को भी थोड़ा देखो, अपने अंदर भी थोड़ा देखो, पहले किसी के बारे में मालूमात तो हासिल करो। तो मैं इस पे जो इस वक्त ऑपरेशन का मसला हमने नहीं कहा, 22 ऑपरेशन हो गई टोटल। मुझे बताएं क्या इसका जायजा नहीं लेना चाहिए कि 22 ऑपरेशन अभी तक क्यों नाकाम है? क्यों अभी तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हुआ? क्यों अभी तक जो है इस वक्त ये दहशतगर्दी बड़ी और कम नहीं हुई? मैं ऑफर देता हूं, मैं अभी ऑफर देता हूं, आपको ऑफर देता हूं, आप PTI को छोड़ो, PTI को बीच में ना डालो। KPK से आपकी जितनी लीडरशिप है, वो NP की लीडरशिप हो, वो जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप हो, वो पीपल पार्टी की लीडरशिप हो या सीनियर लीडरशिप हो, उनका जरगा बनाए, उससे मशवरा करे, उसके मुताबिक जाए। हमने देखे, आप कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर मीटिंग्स में नहीं आता। एक तरफ आप सुबह शाम जो है ना आपके मिनिस्टर जितना बोलती है उसके खिलाफ तकरीरें करते हैं, उसको दहशतगर्द साबित करते हैं, उसको स्मगलर साबित करते हैं, और फिर कहते हैं हमारे साथ बैठो। आपका कोई रवैया है? ये तरीका, ये कोई इंसानियत का रवैया है? और आपको पता भी नहीं है कि किस तरह बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, हम अमीर मकाम साहब के दफ्तर में जरगा लेके गए, हमारा सूबाई सदर और हमारे सब साथ थे, इज्जत दी, उसको रिक्वेस्ट की। हम मौलाना फजल रहमान साहब के घर गए, हमें NP के दफ्तर में गए, एक के पास गए और हमने उसको बताया, गवर्नर के पीपल पार्टी के गवर्नर के पास गए, हमने उसको बताया कि भाई ये दहशतगर्दी PTI का मसला नहीं है, सूबाई हुकूमत का मसला नहीं है, ये हमारे पूरी सूबी आवाम का मसला है। आए मिलके एक मुश्तरका पॉलिसी बनाए। हमने इज्जत दी। आप गालियां दे के कहते हो कि तुम आओ, भाई तुम्हारा कल्चर होगा, हम तो कभी ऐसी बात भी नहीं करेंगे कि जो हमारी जमीर हमें इजाजत नहीं देता। अगर संजीदगी है, अगर मुझे हमें अभी भी शक है कि आप जब अपने फंड नहीं दे रहे हैं, आप पूरा उस सूबे के साथ एक मुआहिदाना रवैया रख रहे हैं, एक बाइस रवैया रख रहे हैं, उसको कमजोर करना, उसको नाकाम बनाना, और हर तरीके से कभी कहते हैं गवर्नर राज लग जाएगा, कभी कहते हैं फलाना ये क्या, एक मुसलसल रखी हुई है। और वहां उसकी वजह बुनियादी ये है कि सिर्फ और सिर्फ उससे इंतकाम लिया जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान को वोट किया दिया। जनाब स्पीकर देखें, ये बहुत संजीदा मामलात होते हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि आप इस टॉपिक को खोलें और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके ऊपर बात करें। मैं तो ये तजवीज़ करूंगा, मैं ये तजवीज़ करूंगा स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो चाहिए, क्योंकि वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता तो फिर वो तवज्जो खत्म हो जाती है, कि स्पीकर साहब आप खुद अपने ऑफिस में वो जरगा बुलाए जिस जरगे को हमने बुलाया था। इसमें चीफ मिनिस्टर साहब मैं कमिटमेंट करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब भी आएगा, स्पीकर KP असेंबली भी आएगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप उसको बुलाओ और उससे पूछो तुम्हारे क्या मसाइल है। ये बैठ के क्या पता है इसको, इनको क्या पता है कि उधर क्या हो रहा है? इसको तो एक पर्ची मिलती है और उस पर्ची में एक तकरीर मिलती है, और तकरीर में जबान माशाल्लाह इतना है, इतना वो उस तकरीर में जो है ना पढ़ता वो फिर पढ़ते। संजीदा डिस्कशन है, आप संजीदा डिस्कशन को संजीदा रहने दें, देखे संजीदा लोगों को बिठाए
اور اس کے لیے ایک پراپر بیٹھک ہو, ڈسکشن ہو, اور پوری طریقے سے جو ہے اس کے اوپر ایک پورا ڈیبیٹ کی جائے. تو میرے اسپیکر صاحب, یہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ بہت سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس تمام چیزوں کو آپ اپنے نوٹس پہ لائیں. اسپیکر صاحب, ایک جو کل اچکزئی صاحب نے بھی بات کی, میں اس بات کو پھر سے دہراتا ہوں. میں اس بات کو پھر سے دہراتا ہوں کہ نمبر 1, آپ اس وقت پوری ریجن میں انسرٹنٹی ہے. آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, آپ کی انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, اور اس وقت ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے, پورا ایک ریجن جو ہے نا ایک تصویر پیش کر رہا ہے کہ بہت سیریس کنسرن ہے. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اس ٹاپک پہ جوائنٹ سٹنگ ہو اور اس پہ پوری ڈیبیٹ ہو جائے, اور اس پہ کوئی سیاست کا نہیں, پاکستان کی خاطر کہ ہم نے اس ملک کو اس کرائسس سے کیسے نکالنا ہے. دیکھیں ہمارا اسپیکر صاحب, میں کراچی گیا, کراچی میں آپ لوگوں کی دیکھی, اس پہ بھی بات کروں گا تھوڑا. ہمارا سارا دار و مدار افغانستان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو حکومت کی کنسرن ہے وہ بھی صحیح ہوں گے. میں جو افغانستان کی حکومت ہے اس سے بھی مطالبہ کروں گا کہ ہمارے ملک کی جو کنسرن ہے اس ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. لیکن بھائی ڈپلومیٹک چینل ہے, اس کو استعمال کرے, اس کے مطابق جو ہے نا آپ پڑوسی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہمارے بارڈر پہ بہت زیادہ کاروبار ہے, بزنس ہے, اور ہماری پوری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے اپنے معاملات کو ٹھیک کیا جائے. دیکھو ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ ضرورت نہیں ہے. میں پاکستانی ہوں, پاکستان میرا ہے, میرا جینا مرنا اس دھرتی سے ہے, میرا جینا مرنا اس ملک سے ہے, اور میں ایز اے پاکستانی اپنے اوپر فخر کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. میں ایک وہ پاکستانی, وہ شہری ہوں جو اپنے ملک پہ قانون اور آئین کی عمل برداری چاہتے ہیں. ہم سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. تو اس لیے میری نمبر 1 مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارے قومی جرگہ ہوا ہے اس کی اجلاس بھی ادھر بلائی جائے. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو قومی جو جوائنٹ سٹنگ ہے اس پہ خاص کر اس کے اوپر ڈسکشن کیا جائے. ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل چاہتے ہیں, تقریر نہیں, پریکٹیکل عمل, اور اس کی بھی پوائنٹ آؤٹ ہونی چاہیے. میں آخر میں صرف کراچی کے حوالے سے بات کروں گا. ہم گئے تھے چونکہ گل پلازا میں جو بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے, تقریباً 28 افراد شہید ہوئے ہیں, اور وہاں کافی لوگ جو ہے نا ابھی مسنگ ہیں. بہت بڑی تباہی ہوئی ہے, اور چونکہ اچکزئی صاحب تو خود وزٹ کر گئے ہیں, ادھر گئے تھے, ادھر کی تکلیف اور آہاں وہ ہم نے سنی ہے. ہم کراچی کی عوام کے ساتھ ہیں, چونکہ آپ کی حکومت ہے ادھر, اور ہم نے دیکھی ہے کہ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, کراچی کی جو پانی کا بدترین مسئلہ ہے, اور دیگر جو ہے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ادھر کریں گے, اسمبلی کی فلور پہ وہ بات کریں گے. تو میں اپنی پیپل پارٹی کی لیڈرشپ سے اور ایم کیو ایم سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی کو کم از کم پانی دو. جو انفراسٹرکچر ہے تباہ برباد ہے, اس کا بھی کوئی مسئلہ کرو. اور یہ جو گٹر میں روزانہ بچے مرتے ہیں, اور یہ جس قسم کی فائر الارم نہیں ہوتی, اور جو اتنی بڑی جو واقعات ہو جاتی ہے, اور پوری بلڈنگ جل جاتی ہیں. اور یہ جگہ جو تھی یہ صرف ایک بلڈنگ پلازا نہیں تھا, بلکہ یہ ایک کاروباری ہب تھا جو پوری اس میں کاروبار ہوتے تھے. تو اس کو پروٹیکشن کے لیے صوبائی حکومت کوئی میننگ فل کام کرے.